بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور اس کے 12ویں مرحلہ کی 12ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ عقول ارضیہ کا وجود۔ اس سے پہلے ہم نے مشاء کا یعنی جو فلاسفہ میں ایک مشاء گروپ ہے اس کا نظریہ پیش کیا تھا کہ مشاء اس نظریے کے قائل ہیں کہ وحدت حقہ سے عقل اول اور پھر عقل اول سے عقل ثانی، پھر عقل ثانی سے عقل ثالث، پھر عقل رابع یعنی چوتھا، پھر پانچواں خامس، یہاں تک کہ 10ویں عقل تک یہ بات پہنچتی ہے۔ تو وحدت حقہ سے جو ایک ہی اس میں جہتیں نہیں پائی جاتی، اس لیے ایک ہی وجود صادر ہوگا۔ پھر اس عقل اول میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 6 جہتیں پائی جاتی ہیں، ان 6 جہتوں کی وجہ سے اس میں کثرت آتی ہے کہ وہ علت سے وجوب لے رہا ہے، اس کا اپنی ذات کی ماہیت بھی ہے، اس کی ذات کا امکان بھی ہے، وہ خود اپنا بھی ادراک کرتا ہے، چونکہ مدرج اپنے غیر کا بھی ادراک کرتا ہے۔ یہ 6 جہتوں کی وجہ سے اس میں کثرت آ گئی۔ اب اس عقل اول کی اس کثرت جہتوں کی وجہ سے عقل ثانی کے عرض میں، طول میں یہ طول ہے، عرض میں فلک الافلاق، اس فلک جب ثانی سے ثالث بنے گا تو اس کے بھی عرض میں جو فلک ہشتم 8واں، اس کو فلک اطلس بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کے مقابلے میں فلک 7واں فلک، پھر اس کے مقابلے میں 8واں فلک، حتیٰ کہ یہاں اس کے مقابلے میں 9 افلاق وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہے نظریہ مشاء کا نظریہ۔ اس کے چونکہ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، جو اس پر اعتراض وارد ہوتے ہیں وہ آج ہم اشراقی نظریے کو پر مباحثہ کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کس میں عقلی لحاظ سے اشکالات زیادہ پائے جاتے ہیں اور کون جو ہے عقلی لحاظ سے حقیقت کے قریب تر ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے اشراقی۔ اشراقی نظریہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ حکمت شہاب الدین سہروردی، کیونکہ ان میں حکمت الاشراق ان کی کتاب تھی اور اس لیے یہ ایک نظریہ گروہ ہی بن گیا جن کو اشراقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شہاب الدین سہروردی کا یہ نظریہ ہے اور کسی حد تک یہ ملتا جلتا ہے افلاطون کے مصلح افلاطونی سے بھی، وہ بھی ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور مصنف نے اس کتاب میں جہاں پر یہ عقول قاہرہ کا ذکر کیا ہے، عقول متکافئہ جو عرض میں ہوتی ہیں، وہاں پہ مصلح افلاطونی کا نام ہی دیا ہے، اگرچہ کہ ان میں تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن وہ بنیادی بات ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی اشراقی کیا کہتے ہیں کہ وحدت حقہ سے سب سے پہلے، اس کو نور الانوار بھی کہتے ہیں، یہ نور کی، یہ جو نور ہونا، نور کی جو اصطلاح استعمال کی ہے، آپ حکمت الاشراق پڑھیں گے، ان کی منطق بھی باقی منطق سے الگ ہے۔ اگر آپ نے حکمت الاشراق پڑھنی ہے تو اس کی منطق پہلے پڑھنی پڑے گی حکمت الاشراق کی، اس کے حساب سے آگے تفصیل ہے۔ تو یہ وحدت حقہ نور الانوار اس کو دیا، تو جو پہلا نور صادر ہوا، نور اول کہیں، عقل اول، احادیث کے مطابق تو عقل اول ہے یا روح اول ہے، تو یہ اس نے جو پہلا نور ہے، اس کو انوار کو ان کو کہتے ہیں قاہرہ، انوار قاہرہ، ان سب جو نورانی مراتب ہیں ان کو کہتے ہیں انوار قاہرہ۔ تو یہ نور اول جو ہے یہ وحدت حقہ سے صادر ہوا۔ اس نور میں کتنی جہتیں پائی جاتی ہیں؟ وہاں کہا تھا 6 جہتیں پائی جاتی ہیں، یہاں اشراقی کہتے ہیں کہ وحدت حقہ میں جہتیں نہیں، اس ایک ڈائریکٹ یہ نور کا ایک اشراق ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ایک ہی جہت پائی جاتی ہے یہاں پر۔ اب اس نور اول سے جو دوسرا نور پیدا ہوا ہے، اس نور میں کتنی جہتیں پائی جاتی ہیں؟ ایک جہت یہ نور اول والی یہ جہت، ایک یہ جہت اور ایک ڈائریکٹ، یہ آپ اس کو سمجھیں۔ ڈائریکٹ کیسے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ایک وحدت حقہ سے ڈائریکٹ بھی اس نور میں اشراق ہو رہا ہے، تو یہ ہو گئے ایک جو نور اول سے شعاع آئی ہے، ایک ادھر سے، اس میں ہوگی 2 شعاعیں۔ پھر دوسرے نور سے نور ثالث یعنی تیسرا نور جو اس دوسرے نور سے بنا ہے، اس میں کتنی شعاعیں ہوں گی، کتنے اشراق ہوں گے، کتنی جہتیں آپ سمجھ لیں، ایک یہ والی جہت، 2 یہ والی جہتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور ایک ڈائریکٹ جو اللہ تعالیٰ سے نور وحدت حقہ سے آ رہی، ایک وہ ہوگی، یہ ٹوٹل ہوگی 4 جہتیں۔ یہاں پہ تھی ایک اور ایک 2، ٹوٹل 2 جہتیں، یہاں پہ تھی ایک جہت،
अब इस नूरे जो तीसरा नूर है, इससे जो चौथा नूर आगे होगा, तो इन सब के अंदर जो अशराक हैं, जाहिर है इसमें जितनी है वो अगले में ट्रांसफर हुई, इसमें जो थी वो अगले में ट्रांसफर हुई। अब इस चौथे नूर में ये सारी जो जेतें हैं, ये चार वाली ये जेतें कौन सी हैं? चार जो इसमें चार पाई जा रही हैं, दो जो इसमें पाई जा रही हैं, एक जो इसमें पाई जा रही है, और एक डायरेक्ट एक वो होगी। ये कितनी होगी? 4 2 6, एक 7 और एक 8, ये 8। तो इसी तरह अगला जो होगा उसमें 8 ये पाई जाएंगी, 4 ये पाई जाएंगी, इसकी 2 शुआएं ये पाई जाएंगी, एक शुआ ये पाई जाएगी, और एक जो डायरेक्ट है। फिर उससे अगला ऊपर वाली सारी जो शुआएं हैं वो उसमें, वो सारी शुआएं कैसे आई इसको हम आगे देखेंगे। यहां तक होगी एक बात जो बिल्कुल इससे इस लिहाज से मिलती जुलती है, तूल में जो अनवार हैं वो एक से एक अगला इल्लत और मालूल के तरीके से चल रहा है। यहां पर इसके अर्ज में अफलाक है, ये तो जिस्मी है, मादी है, लेकिन जो हिकमतुल अशराक ने शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने कहा इसके मुकाबले में उकूले मुतकाफिया, इसके मुकाबले में भी नूरानी, वो मादी नहीं नूरानी, लेकिन यहां पर इल्लत मालूल का नजरिया नहीं है। तो यहां पर अशराक हो रहा है ऐसे शुआओं का, जितना नूर ज्यादा होता जाएगा उतने उसकी शुआओं का अशराक बढ़ता जाएगा। यहां पर चार हैं तो चार इस तरह नहीं होगी, वो चार आईने एक दूसरे में रखे, सारों की शुआएं एक दूसरे से टकरा कर किस कदर, तो यहां पर ये सारे के सारे यहां पर इस आलम में जो हैं, जो नूर निकल रहे हैं उनको वो अकूल ही हैं, लेकिन अर्जी अकूल या अकूल मुतकाफिआ। तो यहां पर ये और इन दोनों में सिर्फ ये फर्क हो गया। इसको अच्छी तरह याद करें कि यहां पर मादा और यहां पर ये अकूल। अब ये अकूल में होता क्या है, ये जिस तरह जेतें बढ़ रही हैं, जैसे कि आप एक जगह पे ऐसे आईने एक दूसरे के मुकाबले रखें, अब कोई भी शुआ यहां से जो टकराएगी वो इधर आएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब ये कितने इनकास हो रहे हैं, हर आईना जो शुआ आ रही है उसको मुनक्किस भी कर रहा है, वो फिर उससे टकरा कर उस पर भी अक्स बना रही हैं। तो ये इस तरह आईने एक दूसरे के टकराने से ये शुआओं की कसरत यहां पर पैदा हो रही है इस कदर ज्यादा। ये एक बुनियादी बात होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो नूरी आलम है, हमने पहले अर्ज किया था, आलम जो मुजर्रद होता है उसमें क्योंकि ये अकूल बिलफेल हैं, मुजर्रद होती हैं यानी मादे से और उसके आसार से पाक होती हैं, तो हर नूर हर वजूद एक दूसरे के आमने सामने है। ये इसके सामने है, इसको देख रहा है, ये इसके सामने है, हर कोई एक दूसरे के सामने है, बिलफेल है, एक दूसरे को देख रहा है, एक दूसरे से पोशीदा नहीं है। यहां पर सवाल पैदा होता है जब एक दूसरे से पोशीदा नहीं है, सारे नूर हैं, इनमें फर्क क्या है? एक फर्क तो आपसे अर्ज किया था कि तशकीक, यानी इनमें नूर का शिद्दत और ज़ौफ़, वो यहां पर तो वाज़ेह है कि नूर अव्वल वादत से करीब तरह होते हुए इसमें नूर शदीद तर है, यूं समझे 100% है, वो कम होता 99, 98, 97, 96, 95, इस कदर नूर शदीद शिद्दत से ज़ौफ़ की तरफ आ रहा है। जो वादत से दूर हो रहा है उस नूर में ज़ौफ़ आ रहा है, यहां तक कि जब ये 10वां नूर, इस नूर के बाद अव्वलन तो ये नूरी आलम है, इसके बाद बारी है आलम अरवा, फिर उससे शदीद ज़ौफ़ आएगा तो आलम मिसाल, और फिर आखिर में आलम मादा। जो ये नूर कम होता जाता है यानी कसीफ होता जाता है, जैसा कि आप देखें एक्सरेज, ये लेज़र लाइट एम्पलीफिकेशन भाई, वो हमने देखा होगा, उसमें एम्पलीफाई कर जाती है लाइट लेज़र में, या दूसरी शुआएं जो आपको लगाई जाती हैं तो उसमें शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो थोड़ा सकालत आ जाती है, वरना खुद उसको अलग अलग हर अगर शुआ को देखेंगे तो लतीफ़ होती है। तो यहाँ पर कसाफत बढ़ते बढ़ते नूरी आलम से ये इरफा, फिर उससे कसाफत बढ़ते बढ़ते मिसाल, और फिर आलम मादा की जो इब्तदा होती है बिल्कुल लतीफ़ एनर्जी से, फिर उस एनर्जी से फिर आगे गैसेज, और फिर असल गैस बनी तो पानी बनेगा, जो अनासर में से पहला आंसर जिससे तमाम कायनात को बनाया, पानी। तो ये एक अलग बहस होगी।
اب یہ اقول متکافیہ کیا چیز ہے؟ اس کو اشراکیوں نے کہا رب النو، ہر جو ہے ہر عقل متکافیہ اس کو رب النو، اور یہ کل ساری جو لا تعداد یہ عقول ہیں ان کو کہا ہے رب الانواع یا ارباب الانواع کہیں، رب کی جمع ارباب الانواع۔ وہ کون سی نو ہے جس کے یہ رب ہیں؟ رب بے معنی، یہ ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے رب کہنے سے، تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اسی طرح جو شوہر بیوی کو رزق دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی رب ہے، یعنی اس کے پرورش کرنا یا اس کو خرچہ دینے کے معاملے میں۔ تو یہ رب مانا تدبیر، یہاں آگے مباحث آئے گی تدبیر سے کیا مراد ہے، کہ جو انواع اس عالم میں مادہ میں جتنی بھی انواع پائی جا رہی ہیں ان کی مثالی صورت عالم میں مثال میں ہے، پھر عالم ارواح سے ہوتا ہوا یہ جو رب ہے ان تمام انواع جو عالم مادہ میں، انسان ہے، حیوان میں گھوڑا گدھا، اسی طرح پودوں کی تمام انواع، اسی طرح پتھروں کی، پتھروں سے اوپر جو ہم پتھر پہنتے ہیں، زمرد، یاقوت، عقیق، در نجف، ان سب کی ہر نوع یہ الگ ہے، اس ہر نوع کا ایک رب اس عقول متکافیہ میں موجود ہے اور وہ ان کی تدبیر کر رہا ہے۔ اب مثال دیں، آپ کہیں گے جی ہاں یہاں تو سارے بااختیار ہیں، بھی آپ کے بدن میں نباتات میں آپ دیکھیں وہاں کوئی تدبیر کر رہا ہے، کوئی عقل کہتی ہے کہ اس کی طبیعت ایسے ہے، آپ اس کی پلانٹ کا ہم نے باٹنی پڑھی ہے، دیکھیں اس کو کہ ابتدا سے ابھی تک تو وہ پریشر نہیں پتا زمین سے، وہ پریشر کیسے جو ٹرگر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے وہ کس طرح اوپر آ جاتا ہے، اس کی آپ حکمت پڑھیں، پلانٹ ٹیشوز دیکھیں، اس کے فوکس کریں اس میں سٹومیٹا اور ڈیٹیل فلوئم زائلم سب کی، کہ وہ پودے ہی انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہے کہ وہ ایک بیج سے کیسا پودا بن رہا ہے، یہ کہتے ہیں طبیعت ہے، طبیعت شعور کے بغیر اس قدر حکمت کے ساتھ وہ چل رہی ہے، وہ ہر نوع کو، چاہے پودا ہے، پودوں میں تو بے تحاشا انواع ہیں، اسی طرح جانوروں میں کتنی انواع ہیں، جانور ہم جانتے نہیں کس تعداد میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی کتنی تعداد ہیں، تو ہر اس عالم مادہ میں ہر نوع کو ایک تدبیر کرنے والی مجرد شے صورت، یعنی وہ عقل موجود ہے، وہ عقول وہ متکافیہ کہلاتی ہیں، اور ان عقول متکافیہ کو ان عالم مادہ کی انواع کا رب کہتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ نظریہ واضح ہو گیا۔ اس نظریے کے مقابلے میں یہاں اس سے وقت کم ہے تو یہاں پہ صرف یہ عرض کر دیتے ہیں کہ عقول یہ جو حکمت الاشراق کا نظریہ ہے اس میں 2-3 اشکال پائے جاتے ہیں، پھر وقت کم ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں ان دونوں کا موازنہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔